سیدنا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سفر ہجرت کا جب واقعہ بیان کرتے ہیں، سفر ہجرت کا، اور آپ نے سنا ہوگا ہجرت کے سفر میں جب رسول اللہ ساتھ چلے تو حضرت ابوبکر صدیق نے کتنی قربانیاں دیں، اپنے کندھے پر بٹھا کر غار میں اوپر لے کر کے گئے، وہاں بٹھایا، سب کچھ کیا، وہاں پھر آپ نے دیکھا ہوگا سوراخ بند کیے، سانپ نے ڈسا اور سارا ماجرا ہوا، آپ نے باہر سنا ہوگا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 70 سے زیادہ سوراخ تھے، اپنا کپڑا پھاڑ دیا، لباس پھاڑ دیا، اور ایک ایک سوراخ میں اس کو پیوند کاری کر دی، بند کر دیا، ایک سوراخ رہ گیا تو اس میں اپنی ایڑی رکھ دی اور رسول اللہ کو لٹا دیا، کہ رسول اللہ آپ آرام فرمائیں، آپ تھک گئے ہوں گے۔ لے کے چڑھے تھے ابوبکر صدیق، تو تھکنا انہیں تھا، یہ کہتے کہ یا رسول اللہ میں تھوڑا کمر سیدھی کر لوں، تھک گیا ہوں، تھوڑا آرام کر لوں، کہہ رہے یا رسول اللہ آپ تھک گئے ہوں گے، آپ آرام کریں، میں آپ کے لیے بستر بنا دیتا ہوں۔ تو ایڑی کو یوں رکھا، پیر کو پھیلایا، کہا یا رسول اللہ آپ آرام کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹے تو دیکھا کپڑا نہیں ہے، کہ ابوبکر کپڑا کیا ہوا تیرا، جسم پر کپڑے نہیں، کہ یا رسول اللہ اتنے سارے سوراخ تھے تو ڈر لگا کہیں ایسا نہ ہو کوئی موذی جانور، کوئی زہریلا جانور، کوئی کیڑا، کوئی سانپ بچھوا کے ڈس لے، تو میں نے وہ کپڑا امامہ کپڑا پھاڑ کے سب سوراخ بند کر دیا۔ تو ایک دم سے رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بخاری شریف میں روایت ہے آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ میں ابوبکر سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا اور جنت میں اسے میرا ساتھی بنا دے۔ میں ایک بات عرض کرنے جا رہا ہوں، پھر اوپر جاؤں گا سدرۃ المنتہا کے اوپر، یہ سارا واقعہ ہوگا، آپ نے تفصیل نہیں جاتا۔ جب سانپ نے ڈسنا شروع کیا، سانپ نے ایک ڈنک لگایا، آپ علیہ السلام رو رہے ہیں، آپ علیہ السلام سو رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر نبوت کے آرام کا پہرا دے رہے ہیں، نبی کو جگایا نہیں، یہاں جان جا رہی ہے، سانپ نے کاٹ لیا ہے اور ایمرجنسی حالات ہیں، آدمی کو اگر اچانک چونٹی کاٹ لے تو کیا حالت ہوتی ہے، بندہ اگر نماز میں ہو اچانک سے کوئی کیڑا آ جائے، چپکلی گر جائے تو کیا حالت ہوتی ہے، ہم لوگوں کی نماز کی کیا حالت ہوتی ہے، ایک چونٹی اچانک کاٹ لے تو پتہ نہیں کیسے کیا ہو جاتا ہے، ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ سانپ نے ڈس لیا ہے، رسول اللہ کو جگہ نہیں رہی، سونے دے نہیں، رسول اللہ کا میری جان جاتی ہے تو جائے، جان جاتی ہے تو جائے۔ تو اس موقع پر سیدنا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ارے جبرائیل اس سدرہ پہ تو تھا، اس سدرہ پہ تو تھا، جائے جانے کے ڈر سے تو نے میرے نبی کو اکیلا چھوڑ دیا، کعبہ کے رب کی قسم اگر یہاں میرا ابوبکر ہوتا اپنے آپ کو جلا دیتا، نبی کو اکیلا نہیں چھوڑتا، نبی کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اچھا ایک اور بات کہہ کے پھر میں اور اوپر چلتا ہوں، سانپ نے جب بہت کئی دفعہ ڈس لیا اور جگہ نہیں رہے ہیں تو آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے کیا گرا، کہاں گرا، آپ علیہ السلام کے چہرے پر، اور آپ بیدار ہوئے۔ تو میں اپنے لفظوں میں کہا کرتا ہوں، میں نے کہیں پڑھا تھا، بہت اچھی لگی وہ بات، میں نے اس تحریر کو کئی دفعہ چوما، میرا اپنا تخیل ہے، میں اپنے لفظوں میں کہا کرتا ہوں وہ آنسو نہیں گرا تھا، وہ آنسو نہیں تھا، وہ آنکھوں کا پانی تھا۔ پھر اس پر فرق کرنے کے لیے 11 لائنیں لکھی ہوئی ہیں، آنکھوں کا آنسو اور ہوتا ہے اور آنکھوں کا پانی اور ہوتا ہے، آنسو گرنا اور چیز ہوتی ہے اور آنکھوں سے پانی بہنا اور چیز ہوتی ہے۔ ایک آدمی کے گھر مہمان آ جائیں اور بڑی خوشی کا موقع ہے اور گھر میں مستورات پیاز کاٹ رہی ہوں تو آنسو گرتا ہے، پانی گرتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، وہ تو پانی ہوتا ہے، وہ آنسو نہیں ہوتا۔ آنسو تکلیف کے وقت، رونے کے وقت میں استعمال آتا ہے، جب میت ہو جائے تو آنسو گرتا ہے، جب کوئی درد ہو تو آنسو گرتا ہے، جب ٹینشن ہو دماغ پر۔ بے ساختہ جیسے پیاز کے پانی کا اثر پہنچا، خوشی کا حالت ہے، خوشی کا عالم ہے، عید والا دن ہے، رشتے والا دن ہے، اولاد ہوئی ہے، پیاز کا ایک اثر پہنچا آنکھوں میں تو آنسو سے پانی ٹپک آیا۔ اصل میں اس لکھنے والے نے نا حضرت ابوبکر کو اتنا اونچا پہنچا دیا تھا، اس نے کہا میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا میں کہوں کہ ابوبکر رو دیے تھے۔ مجھے بہت اچھا لگا، میں نے 10 دفعہ چھو، میں نے کہا کیا لکھا ہے کہ میرا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ میں کہوں کہ ابوبکر رو دیے، آنکھوں سے آنسو گرا، رسول اللہ جاگ گئے۔ یہ رونے والے تھے، یہ بزدل تھے، یہ کمزور تھے، نہ یہ ہزاروں جان نچھاور کر دیتے۔ وہ تو بے اختیار، بے ساختہ، جب زہر کا اثر یہاں تک آیا نہیں جگایا، اوپر آیا نہیں جگایا، اور اوپر آیا نہیں جگایا، بے ساختہ اللہ کی قدرت سے، اللہ کی مشیت سے پانی ٹپک گیا تو رسول اللہ جاگے۔ ابوبکر کیا ہوا؟ تو اتنے ہنگامی حالات میں بھی کہنا چاہتے ہیں رسول اللہ سانپ نہیں، فدا کبھی ابی و امی، یا میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ اتنے ادب سے کہا فدا کبھی ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، سانپ نے ڈس لیا ہے۔
پھر وہ آپ نے لعاب لگایا اور سارا زہر کافور ہوا. بہرحال اب میں اوپر چلوں سدرۃ المنتہا پر, جبرائیل ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے, بس یا رسول اللہ اب میں اب نہیں جا سکتا, میں جل کے راہ ہو جاؤں گا, میں ابو بکر تو نہیں ہوں نا, یہ اضافہ میرا ہے, اجازت کے ساتھ آپ کی یہ اضافہ میرا کوئی غلط بات, میں ابو بکر تو نہیں ہوں نا جو موت کے ساتھ کھیل جاؤں. اب آپ جانے, آپ کر جانے, اللہ کی مشیت تھی, اللہ کی مرضی تھی. اور آگے 70,000 نورانی پردے, وہ کیا نظام تھا, میں اختلافی الفاظ استعمال نہیں کرتا, اللہ بہتر جانے. اب اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے, حبیب کی اور حبیب اللہ کی ملاقات ہو رہی ہے, رب کی اپنے سب سے محبوب بندے سے ملاقات ہو رہی ہے. اور کتنا قریب بلایا, کتنا قریب جا کے بات ہوئی, کیا کیا بات ہوئی, وہ سارا عرض کرتا ہوں. پہلے اے نبی جی آپ کیا لے کے آئے, سب سے پہلے آپ لائے کیا ہو اے نبی جی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ, جس کو ہم اپنے لفظوں میں پڑھتے ہیں التحیات والصلوات والطیبات, ہے نا, التحیات جو پڑھتے ہیں, اے اللہ میری زبانی عبادت, میری قولی, میری جانی, میری مالی, اے اللہ ساری عبادت, اے اللہ تیرے لیے, میری ساری بندگی تیرے لیے, جو کچھ کروں گا اللہ تیرے لیے, بدر میں جاؤں گا تیرے لیے, احد میں جاؤں گا تیرے لیے, خندق میں جاؤں گا تیرے لیے, پیٹ پر پتھر باندھوں گا تیرے لیے, سجدہ کروں گا تیرے لیے, ساری زندگی اللہ تیرے لیے. اللہ کی تعریف بیان کی, اللہ یہ لے کر کے آیا ہوں. تو اللہ کی طرف سے سلام آیا, السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اے نبی جی آپ پر میری سلامتی ہو, میرا سلام ہو آپ پر, میرا سلام ہو, سلامتی ہو آپ پر. اب اللہ کے نبی اللہ سے بات کر رہے ہیں, اتنی اسپیشل خاص گفتگو ہے, خاص ملاقات ہے. جب آدمی کسی خاص سے ملتا ہے تو پچھلوں کو بھول جاتا ہے, وہ اپنی کہنے لگتا ہے, جتنا زیادہ ہو سکے میں اپنی ذاتی بات کچھ کہہ دوں, کہاں پچھلوں کی بات یاد رہتی ہے. اس خاص گفتگو میں اللہ کی نبی نے ہم امت کو یاد فرمایا, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اے اللہ مجھ پر بھی, ہم لوگوں پر بھی, اور میری امت کے نیک بندوں پر بھی سلامتی نازل فرما, ہم سب پر سلامتی ہو. ہم سب لوگوں کو اللہ کی نبی نے وہاں جا کر بھی یاد فرمایا. اللہ کی طرف سے بہت ساری باتیں ہوئی, بہت سارا راز و نیاز ہوا. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, بے شمار حکایات, اسرار, رموز, بہت ساری باتیں ہوئیں. اللہ کے نبی نے اللہ سے پوچھا, اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وعلمت لداود الحدید واحییت لعیسی الموتى وسخرت لسلیمان الریاح فماذا جعلت لی. اے اللہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا, داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں لوہا نرم کیا, عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا, تو اللہ میرے لیے کیا ہے, میرے لیے کیا ہے. تو اللہ کی طرف سے تحفہ آیا, اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ, آپ کے لیے میں نے اتنا بڑا انعام رکھا ہے, آپ کا نام میرا نام ہمیشہ کے لیے ملا دیا ہے, اب قیامت تک انعام جدا نہیں ہوگا. ایک ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اذان من اللہ ورسولہ فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ من یطع اللہ ورسولہ من یحادد اللہ ورسولہ من یشاقق اللہ ورسولہ. ہزاروں جگہ جہاں اللہ کا نام, رسول اللہ کا نام, اللہ پر ایمان, رسول اللہ پر ایمان, اللہ سے دوستی, نبی سے دوستی, اللہ کی اطاعت, نبی کی اطاعت, بارہا اللہ نے کہا ہے. اتنا زیادہ قریب کیا, کتنا زیادہ قریب کیا. قرآن کی جو تعبیر ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ, اتنا زیادہ قریب بلایا آپ نے. آپ نے دیکھا ہوگا تیر اور کمان, تیر اور کمان, جس کمان سے تیر چلایا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا, تو ایک کمان کا جو راؤنڈ ہے اس کو قوس کہتے ہیں, اس کو قاب اور اس کو قاب کہتے ہیں. تو اللہ نے تعبیر استعمال کی ہے, میں نے اپنے نبی کو اتنا قریب بلایا. یہ تعبیر کی ضرورت اس لیے پڑی کہ اس زمانے کا ایک محاورہ تھا اور ایک رواج تھا. دو قبیلوں میں اگر لڑائی ہوتی تھی, اس زمانے میں لڑتے بہت تھے, قبائل آپس میں بہت لڑتے تھے, خاندانی لڑائیاں چلتی تھیں. تو جب آپس میں صلح ہوتی تو درمیان میں جو لوگ ہوتے, تو ادھر کا سردار اٹھتا, ادھر کا سردار اٹھتا, اپنی اپنی کمان لے کر کے آتے, درمیان میں جو لوگ ہوتے, یہ دونوں حضرات اپنی اپنی کمانوں کو, قاب کو ایسے ملاتے, ایسے ادھر کا اٹھ کے ادھر سے, ادھر کا اٹھ کے ادھر سے, اور درمیان کی جو صلح کرانے والے لوگ ہوتے, وہ لوگ دونوں مشترکہ طور پر ایک تیر چلاتے, ہوا میں ایک تیر چلاتے, اور یہ اعلان ہوتا کہ اب ہم دونوں قبیلوں کی صلح ہو گئی ہے. جو ہمارا دوست ہم دونوں کا دوست, جو ہمارا دشمن ہم دونوں کا دشمن, جو ان سے دشمنی کرے گا ہم سے دشمنی کرے گا, جو ہم سے دشمنی کرے گا ان سے دشمنی کرے گا, مشترکہ طور پر. تو اتنا زیادہ قریب ہو گئے ہم, اب ہم نے سارے اختلافات ختم کر دیے. تو یہ رواج تھا. اللہ نے اس محاورے کو اٹھایا اور استعمال کیا, میں نے اپنے حبیب کو اتنا قریب بلایا, ایسا فکان قاب قوسین, اور پھر اور مزید ایک لفظ فرمایا او ادنا, اس سے بھی زیادہ قریب کی. اب او ادنا کی تفسیر تو انسان کے بس کی بات
نہیں ہے. اس کی کیا کیفیت کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کتنا زیادہ قریب کیا. بہرحال اللہ اور حبیب اللہ کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے, بہت ساری باتیں ہوئی. اب بندہ جب آنے لگتا ہے, مہمان میزبان کے پاس سے آنے لگتا ہے, تو جو اچھے بڑے دل والے ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے وہ ہدیہ دیں, تحائف دیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو 3 تحفے عطا فرمائے, جس کو تحفہ کہا جاتا ہے. سب سے بڑا تحفہ نماز کا تحفہ دیا. یا رسول اللہ یہ نماز لے جائیے, 50 نمازیں عطا فرمائیں, یہ نماز لے جائیے. نمبر 1 تحفہ. نمبر 2 سورہ بقرہ کی اخیر کا رکوع دیا, آمن الرسول, یہ تحفے میں لے جائیے. اور نمبر 3 امت پر بہت بڑا احسان فرمایا, آپ نے شفاعت تحفے میں دی. فرمایا اگر آپ کی امت حرام کاری سے بچ جائے, شرک سے بچ جائے, شرک نہ کرے, مخلد فی النار نہیں ہوں گے, یہ توبہ کریں گے میں ان کے گناہ معاف کر دوں گا, یہ توبہ کریں گے ان کی میں بخشش کر دوں گا. یہ 3 بڑے تحفے دیے. یا رسول اللہ آپ لے کے جائیں. اب آپ اللہ کی طرف سے تحفے تحائف لے کر راز و نیاز کر کے جب آ رہے تھے, 7ویں آسمان پر تھے ابراہیم علیہ السلام, 6ٹھے آسمان پر تھے موسیٰ علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, کچھ نہیں ہوئی. 6ٹھے آسمان پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ یا رسول اللہ کیا ہوا, اگر آپ سے ملاقات ہوئی کہ کیا ملا ہے؟ کہ 3 تحفے اللہ نے دیے ہیں, 50 نمازیں دی ہیں, سورہ بقرہ کا آخر کا رکوع دیا اور شفاعت دی ہے, بخشش کا وعدہ کیا ہے. اچھا کہ یا رسول اللہ میری گزارش آپ سے ہے کہ آپ اللہ سے نمازوں میں کچھ تخفیف کروا دیں, کچھ کمی کروا دیں. کہ کیوں؟ کہ میری امت پر 2 نمازیں فرض تھیں, فجر اور عصر, وہ نہیں پڑھ سکتے تھے, وہ نہیں پڑھ پاتے تھے, تو آپ کی امت 50 نماز کیسے پڑھ لے گی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر دوبارہ گئے. ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا تھا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا. پھر گئے اللہ کے علیہ السلام, اللہ کے سامنے بات رکھی, اللہ نے 5 نمازیں کم کی. پھر ریٹرن آئے, پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ اچھا میں آپ سے بار بار عرض کروں گا آگے. پھر دوبارہ گئے, 5 نمازیں کم ہوئی. پھر آئے, پھر سہبارہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میرا تجربہ کہتا ہے میری امت 2 نماز نہیں پڑھ پاتی تھی, آپ کی امت 5 نمازیں, 50 نمازیں, 40 نمازیں کیسے پڑھ لے گی؟ پھر گئے, پھر 5 نمازیں کم ہوئی. اب آپ بتاؤ نمازیں موسیٰ علیہ السلام کو پڑھنی تھی, ان کی امت کو پڑھنا تھا, پڑھنا کسے تھا؟ ہمیں پڑھنا تھا. یہ اللہ نے انتظام کیا تھا, اللہ نے ایک نظام چلایا, ہم پر احسان فرمایا کہ چلو اس امت سے اتنا تو امید اللہ نے بھی لگائی, رسول اللہ نے بھی لگائی کہ امت اتنا تو احسان فراموش نہیں ہوگی, اتنا تو ایمان رکھے گی, اتنا تو رسول اللہ پر ایمان لائے گی, معراج کے واقعے پر ایمان لائے گی, اللہ کا دیا ہوا تحفہ اس کی تو قدر کرے گی. معراج پر ایمان لانے والا وہ ہے جو نماز پڑھے, نفلی روزہ رکھا ہوگا اور مغرب کی نماز نہیں پڑھ رہا. بڑی عجیب سی بات نہیں ہے؟ فجر کی نماز غائب اور نفلی روزہ رکھا ہوا ہے اور معراج پر جاگ رہے رات میں. یہ بڑا عجیب سا دین ہے, اس کا نام دین نہیں ہے, اپنی مرضی سے کرنے کا نام دین نہیں ہے. تہجد میں الٹا لٹک کے سورہ بقرہ پڑھ رہے ہو, فجر کی نماز چھوڑ رہے ہیں, اس کا نام دین نہیں ہے. آپ مت پڑھیں سورہ بقرہ, کوئی ضرورت نہیں ہے مزید تسبیحات پڑھنے کی. فرض نماز ضروری ہے جو اللہ نے ذمہ لگایا ہے, وظیفے اللہ نے ذمہ نہیں لگائے, اللہ نے فریضہ ذمہ لگایا ہے. اللہ کا دیا ہوا سائڈ میں کر دیا, مولویوں کا لیے پھر رہے یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور نماز نہیں پڑھنا. کہا کہ واقعی تم ظالم ہی ہو, سچی میں ظالم ہو. یہ لا الہ الا انت سبحانک پوری زندگی پڑھتا رہے گا, فریضہ ادا نہیں ہوگا اس کا. اللہ نے جو کہا ہے وہ کرنا پڑے گا, دل چاہے تہجد نہ پڑھے کوئی مسئلہ نہیں. نماز اللہ نے فرض کی ہے, معراج کا ماننے والا جو نماز پڑھے گا اللہ کے دیے ہوئے تحفے کی قدر کرے گا. جب آخری دفعہ 9 دفعہ چلے گئے آ گئے, چلے گئے آ گئے, 9 دفعہ اللہ کا دیدار ہوا ہے, 9 دفعہ دیدار ہوا ہے, 1 دفعہ بھی نہیں, 9 دفعہ ہوا ہے, اور بار بار ملاقات ہوئی ہے. آخری دفعہ تو رسول اللہ بھی بول پڑے کہ نہیں بس اب مجھے حیا آتی ہے, اور میں اپنی امت سے امید رکھتا ہوں کہ میری امت اتنی تو قدر کرے گی, اتنی تو نکم بھی نہیں ہوگی کہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھیں گے. تو آپ نیچے آ گئے. اچھا اب جاتے ہوئے یا آتے ہوئے بہرحال اللہ کی طرف سے اعلان ہوا, جبرائیل کو حکم ہوا کہ جب بندہ کوئی مہمان ہوتا ہے اپنے علاقے کی سیر کراتا ہے. یہ ہوتا ہے جب آپ میں کوئی مہمان ہوتا ہے باہر سے آتا ہے, اگر کوئی آگرہ جائے تو لوکل آدمی کیا کرے گا, تاج محل لے کے جائے گا, نہیں لے کے جائے گا یہاں کا تاج محل دیکھ لو ایسا ایسا ہے. اگر کوئی دیوبند کی سرزمین پر چلا جائے, ہمارے یہاں لوگ کیسے کہا مدرسے گھماتے تھے, دیکھو مدرسہ ہے, دارالحدیث ہے, مسجد رشید ہے, ایسا ہے, یہ ایسا ہے, اب نہیں گھماتا. پھر قبرستان بھی ہم لے کے جاتے ہیں تبرک کے طور پر, ایک مزار قاسمی ہے, یہاں یہ ہے, یہاں یہ اللہ والے مدفون ہیں, یہاں یہ مدفون ہے, ہم دکھاتے ہیں, ساری باتیں ہوتی ہیں. قبرستان زندوں کو بھی دکھاتے ہیں اور گزرے ہوئے لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں. تو بالکل اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ اب اللہ کی نبی کو زیارت کرائی جا رہی ہے, ادھر جنت کی سیر کرائی, بہت
دکھلائی، جنت کی نعمتیں دکھائی، ابو بکر کی جنت، عمر کی جنت، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام. ایک حور کو دیکھا بیٹھی ہوئی وضو کر رہی ہے اور اس کے جوتے سے تسبیح کی آواز آ رہی ہے. آپ نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کے لیے بنائی گئی ہے، عمر بن خطاب کے لیے. اور بہت ساری نعمتیں جنت کی دیکھنے کے بعد جب دوسری طرف متوجہ ہوئے جہنم کی طرف آئے تو بہت زیادہ خوفناک مناظر دیکھے، بہت زیادہ خوفناک پکڑ اللہ کی طرف سے. گناہ کبیرہ کرنے کے انجام، گناہ کبیرہ کریں گے ان کی کیا سزا اللہ نے متعین کی ہے وہ رسول اللہ دیکھ کے آئے ہیں. انہی باتوں پر ہمیں ایمان رکھنا ہے. ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ دیکھ کے آئے ہیں، اگر کوئی اس گناہ کا مرتکب ہے تو اللہ کے واسطے وہ توبہ کر لے. ایمان لانے کا مطلب یہ ہے اللہ نہ کرے اس مجمع میں کوئی ہو، کوئی خاتون یا کوئی مرد ہو، اگر کوئی گناہ میں مبتلا ہے تو توبہ کر لے. اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر گناہ کریں گے تو سزا وہاں ملے گی، وہ والی سزا ملے گی جو اللہ نے تیار کی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے سر کے اوپر فرشتے مسلط ہیں، بہت بڑی چٹان ان کے سر پر مار رہے ہیں اور پورا سر کیما کیما ہو جاتا ہے، چورا چورا ہو جاتا ہے. آپ نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے، عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتے تھے. بے نمازی کا انجام، نماز چھوڑنے کا انجام. تو آپ کے دل میں دہشت پیدا ہوئی. پھر اور آگے گئے، کچھ لوگوں کو دیکھا جہنم کی آگ ہے، بہت خوفناک آگ ہے جو انہیں جلا رہی ہے اور بہت دور تک شعلے اس کے اٹھ رہے ہیں اور یہ الٹے لٹکے ہوئے ننگے بدن، ننگے جسم، اور شعلے بیٹھ جاتے ہیں، پھر یہ قلا بازی کھاتے ہوئے نیچے گرتے ہیں. تو ہم نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے تھے، جو روزہ نہیں رکھتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں. اور زیادہ کیفیت تاری ہو گئی. اور آگے گئے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو آگ کے انگارے کھا رہے ہیں، انگارے کھا رہے ہیں اٹھا اٹھا کے، کھائے نہیں جا رہے، پیٹے جا رہے ہیں، پٹائی ہو رہی ہے. تو کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ حرام کھانے والے لوگ ہیں، حرام کھانے والے. حرام صرف ایک قسم کا نہیں ہے. ہمارے حرام کا مطلب اگر کوئی چوری کر لے تو وہی حرام. کئی سارے حرام کی قسمیں، ناجائز قسمیں ہیں. بہن کا مال کھا لیا حرام ہے، لاکھ دفعہ حج کر لے، لاکھ دفعہ حج کر لے، حرام کھا کے گیا ہے، حج قبول نہیں ہوگا. اس کی ساری نیکیاں بہن کو دی جائیں گی آگے چل کے. پارٹنر کا حصہ دبا دیا ہے، شریک کا حصہ دبا دیا ہے، بھائی کا حصہ مار دیا ہے، یتیم کا مال کھا لیا ہے، پڑوسی کا حصہ دبا لیا ہے، سب حرام کھوریا ہے. ناجائز ایک روپیہ بھی پیٹ میں نہ جائے. کیا ہوگا؟ حد سے حد پیٹ پر پتھر باندھنا ہوگا، اس سے زیادہ کی نوبت نہیں آئے گی. رسول اللہ نے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، امت کو پیغام دیا حرام نہیں کھانا. آپ ایک صحابی کے ساتھ باغ میں گئے، تشریف لے گئے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو گری پڑی کچھ کھجوریں تھیں، آپ اٹھا کے کھانے لگے، پوچھ پوچھ کے کھانے لگے، مٹی لگی ہوئی تھی. تو حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا تم بھی کھا لو. کہا یا رسول اللہ مجھے بھوک نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ آپ کھا رہے ہیں؟ کہا چوتھا دن کچھ کھایا نہیں تھا، بھوک لگی ہوئی. تین دن مسلسل گزر جانے کے بعد چوتھے دن ایک کھجور مل رہی گری ہوئی. ان حالات سے رسول اللہ نے گزار کر اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، نواسوں کو گزار کر امت کو یہ پیغام دیا ہے اللہ کے واسطے حرام نہیں کھانا، حرام نہیں کھانا. حرام تو جو نشے کا کاروباری ہے، نشہ جو بیچ رہا ہے، انسانیت کو جہنم میں ڈھکیل رہا ہے اور جو امت کو تباہ کر رہا ہے، وہ کس خیال میں ہے کہ حج کر لوں گا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، مسجد میں قالین بچھوا دوں گا، اے سی لگوا دوں گا. وہ اپنی آخرت برباد کر رہا ہے، اسے ڈرنا چاہیے. حرام کاری کرنے والے، حرام کھانے والوں کا کتنا خوفناک انجام. اور آگے گئے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو بہت ہی زیادہ متعفن، بدبودار، کوئی مری ہوئی سڑی ہوئی میت پڑی ہوئی ہے، کوئی جانور کی ہے، انسان کی ہے، اور اچھا کھانا بھی پڑا ہوا ہے، پاکیزہ طیب کھانا. تو کیا دیکھا؟ وہ بدبودار گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. تو فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ کئی غیبت کرنے والے لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے. پھر آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو بہت ساری لکڑیوں کی گٹھیاں ہیں جو اٹھا رہے ہیں، ان سے اٹھائی نہیں جا رہی، گر جاتی ہے، پھر فرشتے کوڑے مارتے ہیں، پھر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر گر جاتی ہے، پھر فرشتے مارتے ہیں. فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا گیا ہے امت کی امانت میں خیانت کرنے والے لوگ جو آپ کی امت میں خیانت کرتے تھے، امانتیں رکھوائی جاتی تھی، یہ خیانت کر جاتے تھے. پھر آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے جبڑے آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں اور کاٹتے کاٹتے یہاں تک لاتے ہیں، پھر وہ مل جاتے ہیں، پھر کاٹے جاتے ہیں، پھر مل جاتے ہیں آگ کی کینچیوں سے. فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ آپ کی امت کے فسادی خطیب ہیں، فسادی بات کرنے والے، فساد پھیلانے والے. یہ بولتے ہیں تو فتنہ ہوتا ہے، یہ بولتے ہیں تو فساد ہوتا ہے. بہت ہی زیادہ، نہایت ہی زیادہ ادب کے ساتھ، انتہائی زیادہ احترام کے ساتھ اور بہت زیادہ عاجزوں کے ساتھ میں ساس حضرات سے گزارش کرتا ہوں
بہت ہی زیادہ ادب کے ساتھ، کہ اپنی بہوؤں کے لیے ایسے جملے ہرگز استعمال نہ کریں، ہرگز استعمال نہ کریں، اس سے ان کا دل ٹوٹے. اور خاص طور سے اپنے بچوں کو ان کی بیویوں کے تعلق سے بدگمان نہ کرے، شکایت نہ لگائے گا، نہایت ہی زیادہ ادب کے ساتھ، نہایت ہی زیادہ ادب کے ساتھ. ایسا ہوتا ہے ان کے بول سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، گھر ٹوٹتے ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں. ایک بات ہے جو یہ اس کے ہٹ سے ہے، میں کہنا چاہتا ہوں، میرا جی چاہتا ہے یہاں چونکہ میں اپنے مقام پر نہیں ہوں اور میری امی نہیں سن رہی ہیں، اس لیے میں کہہ دیتا ہوں. میں میری امی سے بھی انشاءاللہ کہوں گا یہ ریکارڈنگ میری امی سنیں گی اور ہنسیں گی سن کر. میرا جی چاہتا ہے کاش ایسی مائیں بنے. اور میں بہوؤں سے کہتا ہوں اپنی ساس کو اماں سمجھیں، اماں سمجھیں. وہ ماں جس نے جنا ہے، اگرچہ وہ نہیں ہے لیکن میرے شوہر کی ماں ہے، تو اس کا خیال کریں. کبھی جھگڑا نہیں ہوگا گھر میں، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. ایک آدمی تھا، اس کی بیوی تھی، جب بھی وہ کوئی کام کرتی، کھانا بناتی، کچھ بھی کرتی اور لے کر کے آتی، تو اس کا شوہر ہمیشہ یہ بات کہتا، کھانا تو بہت اچھا بنا ہے لیکن میری امی کے ہاتھ کا ذائقہ اور ہی کچھ بات ہے، اور ایک کچھ بات ہے. تو اس کی بیوی کے دل پر کیا گزرے گی؟ پھر کوئی بات ہوتی ہے، کچھ اور ڈش بنا کے لے آتی، میٹھا بنا کے لے آتی، کب بنایا تو بہت اچھا لیکن میری امی اگر بناتی تو اس سے بھی زیادہ اچھا بناتی. کپڑا سل دیتی تو بے شک سلا تو بہت اچھا لیکن میری امی کی جو ہاتھ کی صفائی وہ اور بات ہے. تو اس عورت کے دل پر کیا بیتے گی ذرا بتاؤ؟ وہ برداشت کرے گی؟ ہمارے یہاں کی خاتون نے تو سارا کھانا چہرے پر پھینک دے گی پکڑ. تو شادی کیوں کیا؟ پھر بیٹھا رہتا اپنی اماں کی گود میں، ہر بات میں اماں اماں. 25 سال اس نے لگا دیے اس جملے میں، 25 سال تک وہ ایک بات ہی. میں کہتا ہوں ایسی خاتون بنے، ایسی یہ جو عورت تھی 25 سال تک وہی جملہ دہراتا رہا، میری اماں ایسی، میری اماں ایسی، میری اماں ایسی. 25 سال کے بعد اس کی اماں کا انتقال ہو گیا. 25 سال کے بعد اس کی اماں کا انتقال ہو گیا، بہت زیادہ رونے لگا. تو وہ آئی اس کی بیوی. اچھا بتاؤ یہ ایسی بیویاں کیا وہ ایسارے ثواب کرتی؟ اس کی اماں کی کیا کرتی؟ سورہ یاسین پڑھ کے ختم کر دی، کیا کرتی؟ آئی اپنے شوہر کے پاس، اس کے پاس بیٹھی، بہت زیادہ دلاسے کے تسلی کے جملے کہے کہ نہیں باقی بے شک آپ کی اماں ایسی تھی، ایسی تھی. تو بڑی حیرت سے دیکھنے لگا اپنی بیوی کو، بڑی انتہائی زیادہ حیرت سے. یار میں نے 25 سال تک تجھے بار بار ہر بات میں اپنی اماں کو بیچ میں انوالو کیا، ہر بات میں میری اماں میری اماں میری اماں. اور میں دیکھتا تھا تمہارے چہرے پر تھوڑی گرانی بھی آتی تھی آتی تھی آتی تھی. آج میری اماں کا انتقال، مجھے امید نہیں تھی کہ تم اس طرح کے جملے بولو گے. تو اس نے بڑے پیارے جملے کہے جو میں آپ ماؤں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں. اچھا اگر خود عمل نہ کرے کوئی بات نہیں، میرا جی چاہتا ہے اپنی بچیوں کو یہ سکھا دیں، اپنی بچیوں کو جو چھوٹی بچیاں ہیں کہ وہ ایسی بنے تو انشاءاللہ ایک گھریلو جھگڑے ختم ہو جائیں گے. تو اس خاتون نے کہا اصل میں بات یہ ہے جب تم اپنی امی کی تعریف کرتے تھے نا، اپنی امی کی، تو میرے دل پر بوجھ تو بہت آتا تھا لیکن پھر میں فوراً اپنے آپ کو سنبھال کے دعا کر دی، اے اللہ جیسے تو نے اس بندے کے اندر اپنے ماں کی محبت ڈالی، میری اولاد کے دل میں میری ایسی ہی محبت ڈالی. بدلہ ملتا ہے بھائی، ریٹرن ملتا ہے، ریٹرن ملتا ہے. جیسے تو نے اس کے اندر میرے شوہر کے اندر اپنی ماں کی محبت ڈالی ہے، میری اولاد کے دل میں میری محبت ایسی ہی ڈالی. تو یہ ریٹرن آئے گا، ریٹرن آئے گا. اپنی اولاد کی ایسی محبت کرے گی. ورنہ ہم نے دیکھا ہے ایسی بہوؤں کو، ساس نے گود میں بچہ لیا وہ جھڑک کر اٹھا کے لے کے چلی گئی، جھڑک کے اٹھا کے لے کے چلی. کیا آپ ایسے کھلاتے ہیں؟ اس کی کمر جو ہے ہاتھ کمزور ہے، ہم نے دیکھا ہے. اور ایسی بھی بہوؤں کو ساس کو دیکھا جو ایڑی مار کر جاتی ہے، کچھ سلیقہ نہیں، کوئی پھوڑ ہے، کچھ سکھایا نہیں تیرے ماں باپ نے. ان حرکتوں سے گھر ٹوٹتے ہیں اور لڑائیاں ہوتی ہیں، دل ٹوٹتے ہیں. پھر وہ سارا انجام ہوگا. اللہ کے رسول نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے انجام، گھر توڑنے والے، فتنے پھیلانے والوں کا کیا ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ گنبد جیسے پھولے ہوئے ہیں، بہت بڑے، اور اندر سے سانپ بچھو ڈس رہے ہیں، اندر سے ڈس رہے ہیں. ایک بچھو اگر ڈنک مار دے تو کیا حالت ہوتی ہے؟ ڈھیر سارے سانپ بچھو ڈس رہے ہیں، ایک ساتھ ڈس رہے ہیں. تو آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا سود خور لوگ ہیں، سود خور لوگ ہیں. میں بدگمان نہیں ہوں لیکن اللہ کے واسطے میں کہتا ہوں، دیکھو میں بڑے درد کے ساتھ پھر کہہ رہا ہوں، مجھے بیان تقریر نہیں آتی. اللہ نہ کرے ان گناہوں میں کوئی مبتلا ہو، لیکن اگر ہو تو ابھی توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے. نماز نہیں چھوڑیں گے، سود نہیں کھائیں گے، ماں باپ کا دل نہیں دکھائیں گے، توڑ والا بول نہیں بولیں گے جس سے کسی کا دل ٹوٹے، دل آزاری کا بول نہیں بولیں گے، امانت میں خیانت نہیں کریں گے، زنا کاری نہیں کریں گے، روزہ نہیں چھوڑیں گے، حرام کوئی کام نہیں کریں گے، یتیم کا مال نہیں کھائیں گے. جو سارے گناہ پر سزا اللہ کے نبی دیکھ آئے، جو اللہ کا قانون دیکھ کے آئے ہیں کہ بھئی گناہ پر یہ سزا ہے، یہ گناہ کریں گے یہ سزا، اس کے بعد سزا بھگتنے کے بعد پھر جنت میں جانا ہوگا. یہ قانون یہ کہتا ہے، فضل یہ کہتا ہے اللہ فرعون کو بھی جنت میں داخل کر دیں گے.
اللہ سارے نیکوکاروں کو جہنم میں ڈال دے، اللہ پر کوئی پابندی نہیں۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، سارے کافروں کو جنت میں ڈال دے، کوئی پابندی نہیں اللہ پر۔ لیکن اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، جو نیک عمل کرے گا اس کو اللہ جنت دیں گے، جو بدکار ہوگا اللہ اس کو جہنم سے گزار کر پھر جنت میں داخل کریں گے، لیکن جائے گا سزا کھانے کے بعد۔ وہ ایک لمحے بھر کی سزا بہت تکلیف دہ ہے۔ ایک نماز اگر چھوڑا ہے جان بوجھ کر، بعد میں قضا کر لیا، 2,88,00,000 سال جہنم میں جلایا جائے گا، یہ قانون کہتا ہے اللہ کا۔ بڑے دھڑلے سے عورتیں نماز چھوڑ دیتی ہیں، بچے نے پیشاب کر دیا تھا، عذر ہو گیا ہے، یا میں بہت مصروف تھا، کپڑا پاک نہیں ہے، کپڑا پاک نہیں، دل ناپاک ہو گیا ہے، ایمان کمزور ہو گیا ہے، اپنے آپ کو دل کو ستھرا کرنا پڑے گا، پاکیزہ بنانا پڑے گا، ہر حال میں نماز پڑھنی پڑے گی۔ ایک خاتون ہے، 6 بچوں کو پالتی ہے، اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرتی ہے۔ ایک خاتون ایک بچے اسے نہیں پالے جاتے، بہانہ کر دیتی ہے، بچے نے پیشاب کر دیا۔ نماز کسی صورت میں معاف نہیں، دفتر میں، آفس میں، کہیں بھی نماز معاف نہیں، پڑھنی ہے سو پڑھنی ہے۔ اللہ کے نبی وہ سارے حالات منظر دیکھ کر کے آئے، اللہ کا قانون اتنا زیادہ فکر کے ساتھ آنے کے بعد کہ امت مانے گی نہیں مانے گی میری بات امت مانتی نہیں مانتی ہے۔ آپ بڑی فکر کے ساتھ آ رہے تو جبرائیل سے جبرائیل میری بات مانے گا کون؟ یہ تو لوگ انکار کر دیں گے میری بات کا۔ کہ کوئی مانے نہ مانے، ابو بکر سے کہہ کے دیکھ لینا ذرا، کوئی مانے یا نہ مانے، ذرا ابو بکر سے تو کہہ کے دیکھنا۔ آپ آئے دوبارہ بیت المقدس آئے، برا کی سواری میں دوبارہ آ جاتا ہوں زمین پر، آپ آئے دوبارہ ام ہانی کے گھر، معراج سے تشریف لے آئے۔ اب آنے کے بعد جب آپ نے بات رکھی ام ہانی سے، حضرت خدیجہ سے کہ اللہ نے ایسی معراج کرائی ہے، ایسے ایسا واقعہ ہوا ہے، کتنے سے وقت میں، اتنے تھوڑے سے وقت میں، سردیوں کا زمانہ تھا، آپ گئے تھے، بستر ابھی گرم تھا، کنڈی ابھی ہل رہی تھی، وضو کا پانی ابھی بہ رہا تھا، اتنی تھوڑی سی دیر کے اندر آپ چلے بھی گئے اور آ بھی گئے۔ اس بات کا ماننا بالکل عقلاً ناممکن ہے، عقل میں بات آنے والی ہرگز نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں، بات تو مجھے پیش کرنی ہے، لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، مانے نہیں مانے۔ آپ باہر آئے حرم میں، شہر میں دیکھا بہت سارے مشرک جمع ہیں سویرے، آپ نے اپنی بات کو رکھا کہ اللہ نے مجھے معراج کرائی ہے۔ اس میں ابو جہل بھی تھا، اور بھی لوگ تھے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے اتنی عجیب و غریب بات کہہ دی، اتنی عجیب و غریب بات کہہ دی، تو ابو جہل نے کہا رکیے، اے محمد رکو، آپ میں اور لوگوں کو دوڑ کے گیا، لوگوں کو بلا کے رہا، اور آ جاؤ، قریب آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، لوگوں کو بلائے، ہاں اب آپ کہیے کیا کہہ رہے تھے، اب آپ کہیے۔ تو آپ نے دوبارہ اپنی بات رکھی کہ اللہ نے مجھے رات کے اس تھوڑے سے وقفے کے اندر بیت اللہ سے بیت المقدس پھر آسمان میں، وہ سارا جب منظر بیان کیا تو ٹھٹھا مار کے ہنسنے لگا۔ اس کا مقصد ہی تھا استہزاء، مذاق اڑانا۔ یہ تو پہلے ہی سے ٹو میں ہوتے تھے کہ بس کوئی موقع مل جائے مذاق اڑانے کا، نبی کو رسوا کرنے کا اور پروپیگنڈا کرنے کا، استہزاء کرنے کا۔ آج بہت اچھی بات ہے، آج ایسی بات کہہ دی جو کوئی نہیں مانے گا، تو ابو بکر بھی نہیں مانے گا۔ بڑا مزہ آیا، یہ ہنسی مار اڑانے لگے، ہنسنے لگے۔ اللہ کی اتنی پاکیزہ دلوں پر تھوڑی سی گرانی آنے لگی، اتنے سارے لوگ اکٹھا ہنس رہے ہوں، اتنی پاکیزہ نفوس پر ہنس رہے ہوں۔ تو اسی دوران جب دیکھا تو اس کو فوراً کلک ہوا کہ نہیں، اب ابو بکر کے پاس آ گئے، ابو بکر کے پاس۔ تو دوڑا ہوا ابو جہل آیا حضرت ابو بکر کے پاس۔ ابو بکر ذرا ایک بات بتاؤ، جی بتاؤ، پوچھو، ایک بات بتاؤ، اگر کوئی کہے، میرے لفظ پر غور کرنا، اگر کوئی کہے رات کے تھوڑے سے وقت کے اندر وہ بیت اللہ سے بیت المقدس چلا گیا ہو، تو بات ماننے جیسی ہے، مانو گے؟ کہا نہیں، انکار کر دیا۔ کہ اگر کوئی کہے کہ وہ رات کے تھوڑے سے وقت کے اندر آسمانوں میں گیا ہے، آسمانوں میں گیا ہے، جنت جہنم کو دیکھ آیا ہے، تو بات مانو گے؟ نہیں، کوئی ماننے جیسی بات ہے۔ حضرت ابو بکر بہت زیادہ عقل مند تھے، تاجر تھے، سردار تھے اپنے وقت میں، بہت بڑے تاجر تھے، نفع کرنے والے تاجر تھے، نفع کمانے والے تاجر تھے۔ پھر تیسری بات کہی، اچھا اگر کوئی کہے کہ اس نے اللہ کا دیدار کیا ہے، اللہ سے باتیں کی ہیں، تو کیا بات ماننے جیسی ہے؟ مانو گے؟ کہا کہ بیوقوف، کچھ کہنے کی بات کہے، کچھ ایسی بات کہے جو عقل میں بھی آئے، کیا ادھر ادھر کی بات کرتا ہے؟ کہ اس نے دیکھ لیا کہ لوہا بالکل گرم ہے، بس چوٹ مارنے کی دیر، اسے تالی مار کے کہا، ہاں وہ محمد جنہیں تم نبی کہتے ہو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ابھی مجلس بدلی نہیں ہے، ابھی اسی جگہ کھڑے ہیں، 3 دفعہ انکار کر چکے تھے، فوراً کہا لئن قالوا فقد صدق وانا اصدقه، صدق رسول اللہ۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو وہ سچ کہتے ہیں، میرے نبی سچ کہتے ہیں، اور میں تصدیق کرتا ہوں اس بات کی۔ فبذلک سمی صدیق، یہی وجہ سے حضرت ابو بکر کو صدیق کہا گیا ہے۔
یہی وہ مقام تھا والذی جاء بالصدق وصدق به، جہاں حضرت ابوبکر کو صدیق کا ٹائٹل دیا گیا. ہر زمانے میں نبی کے لیے کوئی صدیق رہا ہے، حضرت ابوبکر کو اس امت کے لیے صدیق بنایا گیا. کہ میں تصدیق کرتا ہوں صدق رسول اللہ، رسول اللہ نے سچ کہا. پھر تو ابو جہل کا ایک دم چہرہ اتر گیا کہ ابوبکر تو نے ابھی بھی نہیں کہا تھا کہ اگر کوئی کہے تو نہیں مانوں گا؟ تو بڑا سینہ چوڑا کر کے کہا بیوقوف، رسول اللہ کوئی بھی تو نہیں نا، رسول اللہ کوئی بھی تو نہیں نا. ہاں اگر کوئی اور کہے تو میں ابھی نہیں مانوں گا، اگر یہی بات کوئی اور کہے تو میں ابھی نہیں مانوں گا، لیکن اگر رسول اللہ سے تم نے سنا ہے، کہا میں نے سنا ہے، کہا پھر وہ سچ کہتے ہیں. ہم تو اس سے بھی عجیب و غریب بات مان لیں گے اور ہم مانتے ہیں. اچھا آپ حضرات سے میں پوچھتا ہوں، آپ حضرات سے معراج کی بات حضرت ابوبکر سے اللہ کے نبی نے کہا تھا، ابو جہل نے کہا تھا؟ کس نے کہا؟ ابو جہل نے کہا ہے. ہمارے علمی حلقوں میں اس بات کا بڑا اہتمام کرایا جاتا ہے، کوئی بھی بات کہنے والا وہ معتبر ہے، وہ کیسا ہے، اس کے حالات کیسے ہیں، اس کا حافظہ کہتا ہے، اس کا تقویٰ کیسے ہے، ساری چیزیں جانچی پرکھی جاتی ہیں، راویوں کے حالات دیکھے جاتے ہیں. پورا ایک فن ہے، کتابیں پڑھائی جاتی ہیں راویوں کے حالات. معراج کا راوی حضرت ابوبکر سے کون ہے؟ ایک نمبر کا مشرک، پکا کافر مشرک، لیکن نسبت رسول اللہ کی طرف کر دی. اور صرف اتنی بات کہ اگر رسول اللہ نے کہا ہے تو میں مان لیتا ہوں. ہمارے یہاں باقاعدہ اتنی محنت کرائی جاتی ہے راویوں کو پڑھانے کا، فلانا کیسا تھا، فلانا کیسا تھا، فلانا کیسا تھا، فلانا کیسا تھا، فلانا کیسا تھا. ایک مثال عرض کروں، ہم کو جب حدیث پڑھائی جاتی تھی ہم کو رٹایا گیا ہے، امتحان دیا گیا، ہم کو پاس ہونا پڑا ہے، اور ہم کو سند بھی نہیں ملتی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو رسول اللہ کی طرف منسوخ کر کے کہہ رہے ہیں، تو کیا دلیل ہے کہ رسول اللہ نے کہی ہے؟ دلیل کیا ہے؟ ہمارے پاس دلیل ہوتی ہے. ہم نے حدیث پاک کو پڑھا ہے مفتی سعید احمد صاحب پالنپور سے، انہوں نے پڑھا ہے شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی سے، انہوں نے پڑھا ہے حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سے، انہوں نے پڑھا ہے شاہ عبد الغنی سے، انہوں نے پڑھا ہے محمد اسحاق سے، انہوں نے شاہ عبد العزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے، انہوں نے ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے ابراہیم کردی سے، انہوں نے احمد القشاشی سے، انہوں نے ابی مواہب الشناری سے، انہوں نے محمد بن احمد الرملی سے، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے حافظ بن حجر عسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے، انہوں نے حسین بن ابی طالب الحجار سے، انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ الحربی سے، انہوں نے عبد الرحمن بن مظفر الداؤدی سے، انہوں نے عبداللہ بن احمد السرخسی سے، انہوں نے محمد بن یوسف الفربری سے، انہوں نے محمد بن اسماعیل امام بخاری سے. امام بخاری اپنے آگے چلتے ہیں، حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری قال اخبرنا محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ على المنبر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا ایک لمبا سلسلہ ہے، میں نے بغیر سوچے ہوئے پڑھ دیا. میں نے ایک ذرہ برابر بھی نہیں سوچا ان کے بعد کون، ان کے بعد کون. اگر مجھے کوئی نیند سے بیدار کر کے کہے تو میں یہ سند سنا دوں گا انشاءاللہ. بغیر سوچے ہوئے رٹائے گئے ہیں ہمیں ایسے پاگلوں جیسا، ہم نے پاگلوں جیسا رٹا ہوا ہے. اسناد کا مستقل ایک علم ہے. بھائی تم سے کس نے کہا کہ رسول اللہ نے کہا ہے؟ ہم سے ہمارے استاد نے کہا ہے، مفتی سعید صاحب نے کہا ہے. ان سے کس نے کہا؟ ان سے انہوں نے کہا. ان سے کس نے کہا؟ انہوں نے ایسا کرتے 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 تب جا کر کے بات کیا کہ ہاں اب یہ بات معتبر ہے، یہ بات سننے جیسی ہے. اگر درمیان میں کوئی کمزور بندہ آ گیا، میں ابو جہل کی بات نہیں کرتا، تھوڑا موڑا کم، نہیں یہ بات ضعیف ہو سکتی ہے، اس کو سائڈ میں کر دیا، اس کو دوسرے درجے میں کر دیا. حالانکہ ممکن ہے کہ بات صحیح ہو لیکن سند میں ضعف آ گیا تو متن پر بھی تھوڑا سا احتیاط کا حکم لگا دیا. ایک نمبر کا مشرک ہے لیکن نسبت کی تھی رسول اللہ کی طرف، فوراً تصدیق کر دی. رسول اللہ نے کہا ہے میں سچ کرتا ہوں، پھر میں تصدیق کرتا ہوں کہ رسول اللہ نے صحیح کہا. اب اس کو رہا نہیں گیا، اتالا ہوگا بھی کیا کرے. رسول اللہ کے پاس آیا، اس نے دیکھا یار بات تو بگڑ گئی، لینے کے دینے جس کو کہتے ہیں. تو اس نے اللہ کے نبی کو پھر دوبارہ پھنسانے کے لیے اچھا ایک بات بتاؤ، چلو ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں. آپ بیت المقدس گئے تھے نا، اب امتحان لینے کو، امتحان. آپ بیت المقدس گئے تھے نا، اچھا انہیں پکا یقین تھا کہ رسول اللہ کبھی زندگی میں بیت المقدس نہیں گئے، یہ جانتے تھے، انہیں پتا تھا. آپ بتاؤ آج جب آپ بیت المقدس گئے ہیں، آپ نے نمازیں پڑھانی ہیں انبیاء کو، تو آپ بتائیے بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں ٹوٹل، اس کے روشن دان کتنے ہیں، اس کے شہدیر کتنے ہیں، ذرا بتائیے. اب میں بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اگر میں امام صاحب سے کہوں کہ مسجد میں پنکھے کتنے ہیں ٹوٹل یا لائٹیں کتنی ہیں، تو یہ نہیں بتا سکتے. 50 سال بھی امام کہنے کے تو نہیں بتا سکتے. بھائی یہ نماز پڑھانا کام ہے، پنکھے گننا کام نہیں ہے. یعنی آدمی بھائی اس نظریے سے نہیں آتا، مسجد کے ذمہ دار بھی نہیں، جو دن رات بٹن دبا کے ان کو بھی نہیں معلوم ہوگا ٹوٹل سوئچ کتنے، بٹن کتنے ہیں.
لیکن ایک موقع بس تلاش کرنا ہے، کسی طرح سے انگلی رکھنے کا، ایک ڈاٹ نقطہ رکھنے کا موقع مل جائے، بس اشکال کا اعتراض کرنے کا ایک موقع، بہانہ ہاتھ لگ جائے. تو آپ بتائیے دروازے کتنے؟ بھائی رسول اللہ بے شک گئے ہیں اور امامت کرا کے آئے ہیں، اب اتنے سارے لوگ جمع ہو گئے. رسول اللہ کا اچھا اگر میں بتا دوں تو بات مان لو گے؟ پھر تو ماننے میں تو کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں، پھر تو ماننا پڑے گا، مان لیں گے. تو رسول اللہ کے نازک دل پر تھوڑا بوجھ آیا، تھوڑی گرانی آئی، فوراً اللہ نے جبرائیل بھیجا کہ رسول اللہ آپ دل کو جمع کے رکھیں. اور رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ نے غیب سے میرے پردہ ہٹا لیا. پھر روایت میں آتا ہے اللہ نے بیت المقدس کو میرے سامنے ایسا کر دیا جیسے میرے چچا ابو طالب کا گھر. یہ الفاظ ہیں، جیسے میرے چچا ابو طالب کا گھر. وہ پوچھتے جاتے تھے، میں بتاتا جاتا تھا، اچھا اتنے دروازے، اتنے دروازے، روشن دان اس طرف ہے، مشرقی دروازہ، مغربی دروازہ، ایسے سارے احوال بتا دیے. اچھا یہ کئی دفعہ ان میں مجمع میں کئی لوگ ایسے تھے جو کئی دفعہ جا کے آ چکے تھے. پہلے قبلہ وہی تھا، تو کئی دفعہ جا کے آ چکے تھے. حیران ہو گیا کسی بات کا. اچھا پھر اس کو نہیں ماننا نا، بہت سارے بہانے ہوتے ہیں، نہیں ماننے کے ہزاروں بہانے. کرنے نہیں، یہ ماننے جیسی بات نہیں ہے، ہمیں پتہ تم ہو بہت ہوشیار، تو تم نے یہ دعویٰ کرنے کا پلان پہلے سے کیا ہوگا. تم تو نہیں کیا ہوگا، کسی بندے کو بھیجا ہوگا، اس نے وہاں کی ساری تفصیلات لکھ لی ہوگی اور آ کر کے تم نے رٹ لیا ہوگا اور تم ہمیں جواب دے رہے ہو. یار بڑی عجیب بات ہے یہ بڑی عجیب بات ہو گئی. کبھی نہیں. اچھا ایک بات بتاؤ، جب آپ گئے ہی تھے بیت المقدس تو شام ہو کر کے گئے ہوگے، ہمارے کچھ قافلے تجارت کے لیے گئے ہوئے، تجارتی قافلے، آپ ان کے ذرا احوال بتائیے، اس کی نوعیت بتائیے، وہ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کب پہنچیں گے. کہا اچھا وہ بتا دو تو بات مان لو گے، پھر تصدیق کر لو گے. کہا پھر تو کوئی چارہ نہیں، پھر تو ماننے کے بغیر کوئی راستہ ہی نہیں، پھر مان لیں گے. تو آپ نے پھر بتایا کہ جب میں یہاں سے گیا مقام روحہ پر، میں براق سواری سے گزر رہا تھا تو میرے سواری کی وجہ سے تمہارے فلانے قافلے کا مقام روحہ پر ایک اونٹ پر جو سوار تھا وہ بدکا، اونٹ بدک گیا، وہ سوار گرا، اس کا بایاں بازو ٹوٹ گیا، اس نے پٹی باندھی ہوئی ہے، بایاں بازو ٹوٹ گیا، پٹی باندھی ہوئی ہے. اچھا چلو ہاں یہ آیا تو ایک نشانی ہے، چلو ہم نے لے لیا. اور بتائیے کہ ایک قافلہ ہے جو بالکل قریب آج شام سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مکہ میں انٹر ہو جائے گا، داخل ہو جائے گا. تو بہت خوش ہو گیا، بھائی اب تو آر یا پار والی بات ہو گئی، فائنل بات ہے. کہ اچھا اس کی کوئی نشانی بتاؤ. کہ سب سے آگے آگے جو اونٹ ہے اس کا ایسا ایسا رنگ ہے اور ایسی سی بوریوں پر یہ سامان رکھا ہوا ہے، اور فلانے قافلے کے ہاتھ جو ٹوٹے ہوئے تھے آئے گا تو پوچھ لینا کہ ٹوٹے کہ نہیں ٹوٹے. قافلے کے اندر وہ بندہ بھی ہے. جب انہوں نے ساری باتیں سن لی، یہ سارے آ کر کے پہاڑ کی چوٹی پر شام سے پہلے آ کے کھڑے ہو گئے، سورج ڈوبنے سے پہلے، انتظار میں کہ وہ دیکھیں رسول اللہ کی بات. یہ تو انتظار میں تھے کہ رسول اللہ کی بات جھوٹی ثابت ہو جائے. اچھا جو رسول اللہ پر ایمان لانے والے مٹھی بھر لوگ تھے وہ بھی چلے گئے. اچھا یہ شک کی وجہ سے نہیں گئے تھے، یہ شک کی وجہ سے نہیں گئے تھے کہ دیکھیں گے، نہیں وہ تو بن دیکھیں گے ایمان والی لانے والی بات تھی. یہ گئے تھے بس ہم دیکھ لیں کہ انہوں نے دیکھ لیا ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے کہ انہوں نے دیکھ لیا ہے. بالکل عین سورج غروب ہونے کے قریب تھا، سورج غروب ہونے کے قریب ہے اور شام بالکل ہونے، زردی آ گئی ہے اور قافلہ آیا نہیں، قافلہ آیا نہیں. تو ان کے دل تو خوشی سے اچھل رہے تھے کہ بس موقع لگ گیا، موقع لگ گیا. اور ادھر بالکل سورج غروب ہونے کے قریب تھا، ایک صحابی دوڑے دوڑے یا رسول اللہ یا رسول اللہ، قافلہ تو آیا نہیں، قافلہ تو آیا نہیں. پھر رسول اللہ کے دل پر تھوڑا سا بوجھ آیا. پھر اللہ نے نوکر بھیجا کہ رسول اللہ آپ دل کو جمع خاطر رکھیے، دل کو کنٹرول میں رکھیے. قافلہ جب تک آئے گا نہیں اللہ سورج ڈوبنے دیں گے. سورج ڈوبے گا کیسے؟ مالک تو اللہ ہے نا، رب اللہ ہے، کیسے سورج ڈوب جائے گا؟ بھائی وہ کائنات کو روک سکتا ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے وہ رب. میں کہتا ہوں دیکھو مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، ملکیت اس کی ہے، قبضہ اس کا ہے. ہمارے ہوتا ہے پلاٹ فلانے کا ہے اور قبضہ کسی اور کا ہے، ایسا ہوتا ہے نا، بھائی پلاٹ کے نام 7/12 پہ فلانے کا اور قبضہ فلانے کا ہے. بھئی یہاں ایسا نہیں ہے، مالک بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، قبضہ بھی اللہ کا ہے، وہ جو چاہے کرے، جو تصرف چاہے کر دے. اللہ سورج کو روک دے، قیامت تک کے لیے روک دے. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل. یہ اللہ کا دعویٰ ہے قرآن میں. ہے کوئی مائی کا لال؟ میں قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں، قرآن کے اندر یہ صاف واضح ہے، رات کو اللہ کھڑا کر دیں، دن نہ لائیں، تو ہے کوئی مائی کا لال؟ کوئی نہیں.
دن کو اللہ کھڑا کر دے، رات نہ آنے دیں، کوئی ہے رات کو لا سکتا ہے؟ تو اللہ نے روک دیا، قافلہ آیا، لوگوں نے جا کر کے پوچھا تو بتایا کہ ہاں بھائی ایسا ایسا ہوا تھا، کوئی تیز رفتار سواری گزری تھی، دیکھو فلانا بندہ گزرا اس کا بازو ٹوٹ گیا۔ اب بتائیں انکار کرنے کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ اب بتائیں بھائی انکار کرنے کی گنجائش ہے؟ نہیں۔ لیکن پھر بھی جن کے نصیبوں میں بدبختی تھی انہوں نے نہیں مانا، نہیں مانے، وہ انکار کر گئے کہ نہیں ھذا من سحر ابن ابی کبشہ، یہ ابن ابی کبشہ کا جادو ہے، انہوں نے جادو کے ذریعے سے معلومات حاصل کر لی ہے، نہیں مانے، بہانہ کر کے چھوڑ گئے۔ اب ان کو تو کر دیتے ہیں سائڈ میں، وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور میں اپنی بات کو مختصر کر دوں۔ جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ نہیں مانے، جنہوں نے ماننا تھا وہ مان لیے، جو ماننے والے تھے وہ کامیاب ہو گئے، اللہ کو راضی کر کے چلے گئے، بہت بڑی جنت پا گئے۔ جنہوں نے نہیں مانا تھا وہ کیوں نہیں مانے؟ وہ ضد کی وجہ سے نہیں مانے، حسد کی وجہ سے نہیں مانے۔ میں بھی بیٹھا تھا عارف بھائی کے گھر پہ، میرے بہت عزیز دوست ہیں، گھر پہ بیٹھا تھا، ایسی بات ہو رہی تھی، میں نے کہا اگر اللہ نے دل میں بات ڈالا تو بولوں گا یہ بات۔ ابو جہل رسول اللہ کو نبی جانتا تھا کہ نہیں جانتا تھا؟ ہم سے زیادہ یقینی طور پر جانتا تھا وہ، ہم سے زیادہ یقینی طور پر۔ قرآن میں اللہ نے کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ جانتے تھے۔ ابو جہل کا ایک مہمان آیا، دوست آیا، کہیں دور علاقے سے آیا، تو وہاں دوستی کا ایک لحاظ یہ رکھا جاتا ہے، دوست کوئی آتا، کوئی رشتہ دار مہمان آتا تو بیت اللہ کا طواف کرواتے ہیں، مہمان کی نہیں زیارت اضافت میں کچھ کرواتے ہیں، تو طواف کروانے لے کے گیا۔ طواف وواف جب ہو گئے تو اس نے کہا یار ابو جہل ایک بات بتا، میں نے سنا یہ محمد نام کا کوئی شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو کیا وہ صحیح ہے جھوٹ ہے؟ صحیح ہے جھوٹ ہے؟ تو ابو جہل نے پہلے دائیں بائیں دیکھا، دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا، کوئی، تو اس نے سامنے سے کہا بھائی کوئی سن نہیں رہا، تو بتا تو صحیح بات کیا ہے، کوئی نہیں سن رہا، تو بتا۔ تو دائیں بائیں دیکھ کے کہا بات تو وہ سچی کرتے ہیں بھائی، بات تو وہ سچی کرتے ہیں۔ کہ کیسے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کہتے ہیں بھائی فینا ولد فینا، ہمارے درمیان وہ پیدا ہوئے ہیں، ہمارے ہی درمیان جوان ہوئے ہیں، اور پوری زندگی ان کی ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح، پوری زندگی آج تک انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، کسی معاملے میں جھوٹ نہیں بولا، چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی صادق ہیں، امین ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو جو شخص چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ نہ بولتا ہو وہ اتنی بڑی بات میں جھوٹ کیسے بول دے گا؟ وہ اللہ کے بارے میں اور نبوت کے بارے میں جھوٹ کیسے بول دے گا؟ تو اس نے کہا پھر مانتے کیوں نہیں، اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے، ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو ابو جہل کی بیماری میں بتا رہا ہوں، ابو جہل والی بیماری کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا نہیں ماننے کی وجہ ہے، اصل میں ان کا قبیلہ اور ہمارا قبیلہ یہ آپس میں خاندانی دشمنیاں ہیں، اور ہمارا ان کا معاہدہ ہوا ہے، ہر بات میں ایک تمہاری ایک بات مانی جائے گی، ہماری بات مانی جائے گی، ایک تمہارا سردار ہوگا ایک ہمارا سردار، ایک تمہارا امیر ہوگا ایک ہمارا امیر ہوگا، اس طرح سے ہمارا نظام چل رہا ہے۔ اب انہوں نے ایسی بات کر دی ہے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر لیا۔ تو اب ہم نبی تو بنا سکتے نہیں ہاتھوں سے ڈرائنگ کر کے، بھائی مالیگاؤں والے ہمارے ہندوستان میں تو نبی بنائے جاتے ہیں، باقاعدہ نا، اتنے زمانے کے مشرک بھی جانتے تھے کہ بھی نبی بنایا نہیں جاتا، ایسا نبی کوئی بن نہیں جاتا، ڈرائنگ کر لیا بھائی اس کو نبوت کا ٹائٹل لگا دو۔ وہ نبی انتخابی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے منتخب ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے کہ اس کو نبی بنانا ہے۔ تو اب یہ تو نبوت کا انہوں نے، اچھا نبی یہ سچے ہیں اور ہم میں سے کوئی نبی ہو سکتا نہیں، تو اب ہماری جیت اس میں ہے کہ ہم ان کی بات نہ مانیں، ہماری جیت اس میں کہ ہم ان کا مقابلہ کریں، انکار کریں ضد کی وجہ سے۔ تو یہ ضد کی وجہ سے نہیں مانا، یہ مردود ہو گیا، چلا گیا۔ جنہوں نے ماننا تھا وہ مان گئے، اللہ کو راضی کر گئے۔ اب بات آپ لوگوں کی اور میری ہے، بس اب بات آپ لوگوں کی اور میری ہے۔ معراج کا واقعہ ہو یا کوئی بھی بات ہو، اللہ کے نبی کی بات پر ایمان ہے؟ بولو ہاں ہے۔ ایمان رکھتے ہیں؟ ہاں رکھتے ہیں۔ کون سا والا ایمان؟ جو اللہ چاہتے ہیں ایمان، وہ والا ایمان۔ جیسے میں نے بات کے شروع میں کہا تھا، ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ جو سزائیں دیکھ کے آئے ہیں، جو نعمتیں دیکھ کے آئے ہیں، ایمان لانے کا مطلب یہ ہے میں کہ ان گناہوں سے بچوں، ان نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤں، تب کہا جائے گا کہ نہیں ایمان ہے، ڈر ہے اس کے اندر ان گناہوں کا، تب کہا جائے گا کہ ہاں ایمان ہے۔ ورنہ اس وقت کا ہمارا ایمان کیسا ہے؟ ہمارا ایمان اتنا مزیدار ہے، مزے لینے والا، اتنا مزیدار ہے کہ ایمان کی کمزوری پر تذکرہ بھی کرتے ہیں، تبصرہ بھی کرتے ہیں، اور آئس کریم بھی کھاتے ہیں، ہنس کے کہتے ہیں کتنا ایمان کمزور ہے نا ہمارا، بے شک ہمارا ایمان کتنا، ہم مزے لے رہے ہیں، ایمان ہمارا کتنا کمزور ہے۔ جماعت میں جانے کے بعد اگر کسی نے دلیل سے یہ بات ثابت کر دیا، صحابہ کے واقعات اور اپنے گناہ دونوں کو جمع کر کے، بیلنس کر کے، کہ ہمارا ایمان کتنا زیادہ کمزور ہے، تو خوش ہو جاتے ہیں، واقعی یار ہمارا ایمان بہت کمزور ہے۔ ارے بھائی اس سے بھی کچھ نہیں ہونے والا، وہ ثابت ہو چکا ہے ہمارا ایمان کمزور ہے۔
نوبت یہاں تک آ گئی ہے جس گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں 4 ویلر میں، گاڑی کا بریک فیل ہے، گاڑی کا بریک فیل ہو چکا ہے، اماں بیٹھی ہیں، ابا بیٹھے ہیں، بیوی بیٹھی ہے، خود بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، ہنستے ہوئے جا رہے ہیں اور کہہ رہے گاڑی کا بریک فیل ہے، کتنا مزہ آ رہا ہے نا، مزے لے رہے، گاڑی کا بریک فیل ہے، گاڑی کا بریک فیل ہے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات ہے۔ ایمان کمزور ہونے کا مطلب مر جانے والی بات ہے۔ ارے ایمان اگر اسی حالت میں مر گیا، اتنی ساری نمازیں میرے اوپر قضا ہیں، اتنے سارے روزے قضا ہیں، اتنی زکات دینا باقی ہے، اتنا حرام کیا ہوا ہے، اتنے گناہ کیے ہوئے ہیں، اگر توبہ نہیں کی، توبہ کا مطلب وہ نمازیں قضا کروں گا، توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ روزے قضا کروں گا، وہ زکات قضا کروں گا، جن کا دینا ہے وہ دوں گا، اور کسی کا دل توڑا ہے تو معافی مانگوں گا، وہ سارے کام کروں گا تو سچی توبہ ہے۔ ورنہ تو دل کے بہلانے کے لیے خالی اتنا ہے کہ شب برات میں رو لیں گے، شب معراج میں رو لیں گے، حج عمرہ کر کے رو لیں گے اور اللہ کی رحمت اور امید پالیں گے، یہ والا اللہ کے یہاں نہیں چلتا۔ اللہ چاہتے ہیں یہ سارا پورا کھانا فل کر کے آؤ، کھانا بھر کے آؤ، نماز قضا کر کے آؤ، روزے قضا کر کے آؤ، زکات ادا کر کے آؤ، حق حقوق ادا کر کے آؤ، اللہ کے سامنے پھر روتے ہوئے آ جاؤ، پھر اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ ان آنسوؤں کی قدر کریں گے، اللہ اس فکر کی قدر کریں گے، اللہ پھر رحمت سے اپنے پار لگائیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بات اور ہم سب کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور معراج کے لیے اللہ کے نبی کی ساری زندگی معجزہ ہے، قرآن معجزہ ہے، نبی کی زندگی معجزہ ہے۔ اللہ ہر بات پر کامل یقین نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا نماز کا فدیہ بتا دوں، ایک مسئلہ میرا بیان کرنے کو جی کرتا ہے، پھر میں بتا دیتا ہوں۔ ایک مسئلہ میں علل اعلان بتا دیتا ہوں۔ ابھی میرے ایک دوست ہیں، ان کے چچا سسر کا انتقال ہو گیا ہے۔ دیکھو مرنا تو یقینی بات ہے، خواتین بھی سن لیں، مرد حضرات سن لیں۔ بہت ہی زیادہ کڑوی بات، اپنا سمجھ کے کہہ رہا ہوں، ناراض نہیں ہونا، بڑی مشکل بات ہے لیکن بہت دل سے کہہ رہا ہوں۔ جب نازک مرحلہ آ جائے نا، نازک مرحلہ، اور جب اشاروں میں بات ہونے لگے، جب بسکٹ گھول کر کے چمچ سے پلایا جانے لگے، یہ وقت دیکھو آنے والا ہے بڑی کڑوی بات۔ یہ پہلوان کے ساتھ یہ بتائیں، جب پارلے بسکٹ پانی میں بھگایا جانے لگے تو اس کو سمجھ جانا چاہیے بات کہ معاملہ نازک آ گیا ہے، اب زیادہ امیدیں نہ لگائے، فوراً اپنے بچوں کو بلائے اور وہ وصیت کرے۔ مسئلے کی بات بتا رہا ہوں کہ بچوں، میرے اعتبار سے میرے ہوش میں جتنا میں نے نمازیں پڑھی ہیں، اگر مجھ سے کوئی نمازیں چھوٹ گئی، میرا اندازہ یہ کہتا ہے 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال، یہ وصیت کرے کہ میری چھوٹی ہوئی نمازوں کی جو کرتا ہوں میں نہیں کر سکا تو اس کا فدیہ دے دینا میرے مال میں سے، یہ وصیت کرے پہلے، بعد میں فدیہ دینے کا مسئلہ میں بتاتا ہوں۔ یہ وصیت کرنا واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ جس دن پہلا بسکٹ کھایا پارلے کا اس دن وصیت کر لینا۔ ویسے میں کہتا ہوں ہوش و حواس میں پہلے تو آپ نماز پڑھیں، عین تک نماز پڑھتے رہیں، قضا کر بستر پہ قضا کریں، پھر یہ وصیت کر جائیں، اور جب انتقال ہو جائے تو وارثوں کے ذمے ہے، وارثوں کے ذمے پہلے جو میراث تقسیم ہوگی، اللہ نے اگر دیا ہے تو ابا کی وصیت پر ان کے فدیے کا جو ریٹ بنتا ہے، 1 نماز کا فدیہ یا 1 روزے کا فدیہ جو فرض کا فدیہ ہے، جو ہم صدقۃ الفطر نکالتے ہیں، فطرہ کسے کہتے ہیں، فطرہ ایک نارمل اوسطاً جو فطرہ ہمارے یہاں 50 60 70 جو بھی روپیہ نکالا جاتا ہے، تو کتنا مان لیں؟ اگر 60 70 روپیہ مان لیں تو 5 نمازوں کا اور ایک وطر کی نماز کا ٹوٹل ملا کے 400 500 کا ایک فدیہ، ایک نماز کا 70 80 روپیہ مان لیں، فرض نماز کا، فرض روزے کا، یہ فدیہ اتنا مان کے اپنے لیے، اچھا اپنی زندگی میں نماز کا فدیہ نہیں، ہاں البتہ روزے کا فدیہ اپنی زندگی میں دیا جا سکتا ہے، بھی اینڈ حالات میں جب روزہ رکھنے کی گنجائش اب ایسے حالات نہیں بن سکتے تو زندگی میں تو روزے کا فدیہ دیا جا سکتا ہے، نماز کا فدیہ اپنی زندگی میں نہیں دیا جا سکتا، وصیت کی جا سکتی ہے۔ تو ایک فدیہ اپنے مرحومین کی طرف سے کر دیا کریں، اپنے ابا کی طرف سے، اپنی امی کی طرف سے، اور اپنے لیے جتنا زیادہ ہو سکے قضا کریں۔ اور انتقال کی بات، اگر جب یہ حالات آ جائے تو بچوں، یہ بہت بھاری بات کہنے جا رہا ہوں، بچوں سے کہ بچوں مجھے اسپتال لے کے نہیں جانا، یہ مشورہ دے رہا ہوں، مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں، اسپتال لے کے نہیں جانا، وہ اخیر وقت ہوتا ہے، بالکل اخیر وقت ہوتا ہے، اب کلمہ تلقین کرنے کا موقع ہے، کلمے پر موت آ جائے کامیاب ہو جائیں گے، شیطان کا پورا زور ہوتا ہے، اس وقت شیطان خود آتا ہے، یہ جو ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت شیطان نہیں ہوتا، اس کے چیلے ہوتے ہیں، وہ گناہ کروا جاتے ہیں۔ جب شیطان خود آئے گا موت کے وقت میں، جاگنے کے عالم میں، تو ایمان بچانا بڑا مشکل ہوگا۔ تو اس وقت میں یہ وصیت پہلے ہی کر جائیں، میرے بچوں مجھے ہسپتال لے کے نہیں جانا، دیکھو موت تو وہاں بھی آنی ہے، موت یہاں بھی آنی ہے، ہسپتال میں وینٹیلیٹر پر بغیر کسی کلمے کے ایسے ہی چلے جانا۔ اچھا ایک اور مسئلہ بتا دو، کلمے کی موت کا مطلب وہ نہیں جو فلموں میں دکھایا جاتا ہے، کلمے کی موت کا وہ تصور ہے نا، وہ پڑھتے پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد اور گردن لڑک گئی، وہ والا مفہوم نہیں ہے کلمے کا۔ آخری
آخر بول کلمے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے سنا ہو کہ یہ کلمے کی موت مرا ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے نا، یہ مسلمان تھا، یہ بھی مفہوم میں داخل ہے اور وہ بھی داخل ہے. ہمارے یہاں اسی کو سمجھاتے ہیں کہ آخر وقت میں ایک دم لاسٹ بول وہ بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور گردن اڑاتے. وہ تو خالی فلموں میں ممکن ہے، وہ خالی فلموں میں ہو سکتا ہے. تو ایک مفہوم یہ بھی اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ گھر کے اندر وہ گھر والوں سے گزارش ہے جو ہے کلمہ تلقین کیا کریں. انتقال ہو جانے کے بعد آخر مسئلہ بتا دیتا ہوں، بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے غسل خود دیا کریں، اپنی اولاد غسل دے. اور آگے کی بات بتاؤں، بہت بڑے درجے کی بات ہے جنازہ اولاد خود پڑھائے. اور اعلیٰ درجے کی بات بتاؤں، قبر کے اندر اولاد خود اترے. اور اعلیٰ درجے کی بات بتا دو پھر اپنی بات ختم کروں. تدفین ہو جانے کے بعد مسئلے کے اعتبار سے حدیث میں آتا ہے، آثار میں آتا ہے، جب میت دفن کر دی جائے قبر کے پاس کھڑے ہو کر اتنی دیر، اچھا ایک سرہانے کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا اول اور پیر کے بقرہ سورہ بقرہ کا آخر یہ پڑھنا مسنون ہے، حدیث سے ثابت ہے، اتنا کر لینا چاہیے. کچھ نہیں آتا 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے ایصال ثواب کر دینا چاہیے اور آخر عمل بتا کے دعا کر دو. اتنی دیر کھڑے رہنا، گھر والوں کو، اہل خانہ کو، رشتہ داروں کو، جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے چمڑا اتار کر گوشت اس کا غریبوں میں بانٹا جائے، اونٹ کا گوشت غریبوں میں بانٹا جائے، اتنا دیر کھڑے رہنا چاہیے گھر والوں کو، تاکہ اس وقت میں جب سوال جواب ہو تو میت کے لیے آسانی ہو، انسیت ہو، اسے انسیت ہو، گھبراہٹ نہ ہو. تنہائی میں وحشت ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، تو اتنا کام کر لیں. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور کوئی بات کی طرف متوجہ ہو جائیں، وہ والی توبہ کریں کہ جو گناہ پیچھے ہو سکیں اس سے معافی، اور آئندہ انشاءاللہ نہیں کریں گے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے کریم اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے رحیم اللہ ہم بہت گنہگار ہیں. اللہ تو بہت بڑا مالک ہے، تو بہت بڑا رب ہے، خالق ہے، تو سب سے بڑا مالک ہے. تو ہی مالک ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی دانی ہے، تو ہی داتا ہے. اے کریم اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، بہت بڑے نافرمان ہیں. اے کریم اللہ تیری رحمت کی امید لے کر آج بیٹھے ہوئے ہیں. اے کریم اللہ اپنا خاص رحم متوجہ فرما. ہمارے سارے گناہ معاف فرما. ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف فرما، کبیرہ گناہ بھی معاف فرما. جو جانے انجانے میں ہو گئے سارے ہی گناہ معاف فرما. تنہائی کے گناہ بھی معاف فرما، مجمع کے گناہ بھی معاف فرما. اے کریم اللہ لوگ ہمیں نیک سمجھتے ہیں، دعاؤں کے لیے کہتے ہیں. اے کریم اللہ تو جانتا ہے یا تو ہم جانتے ہیں، بہت ساری باتیں پردے کے اندر ہیں. اے کریم اللہ جیسے تو نے پس پردہ عزتیں ادا فرمائی ہیں، پردے کے پیچھے ہی سارے گناہ معاف فرما. اے کریم اللہ اپنی خاص رحمت سے گناہ معاف فرما، اپنی خاص کرم سے گناہ معاف فرما، اپنی خاص رحمت سے گناہ معاف فرما، اپنے خاص فضل سے گناہ معاف فرما. سب سے بڑا مدعا، سب سے بڑی ضرورت، سب سے بڑا تقاضا ہمارا یہی ہے، تو ہمیں معاف فرما، تو ہمیں معاف فرما. ہم کوئی دلیل لینے نہیں بیٹھے، نہ کوئی دلیل، کوئی صفائی اپنے گناہوں پر دینے بیٹھے، نہ کوئی عذر اور معذرت پیش کرنے بیٹھے. ہم تو اقرار کرتے ہیں مجرم ہیں، ہم تیرا قانون جانتے ہیں. دنیا کا قانون یہ ہے گناہ قبول کرو سزائیں ملتی ہیں. تیرے در کا تو بڑا عجیب قانون ہے، گناہ قبول کرو اقراری بن جاؤ تو معاف کر دیتا ہے. اے کریم اللہ ہم اقرار کرنے بیٹھے ہیں. اے رحیم اللہ ہم گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، بڑے مجرم ہیں، بڑے پاپی ہیں. اے کریم اللہ تو ہمیں معاف فرما. اب تو ہی بتانا، اگر تو نے خالی نیک لوگوں کے گناہ معاف کیے، اگر تو نے نیک لوگوں ہی کو جنت عطا فرمائی، تو ہم گنہگاروں کا کیا بنے گا؟ ہم گنہگاروں کا کیا بنے گا؟ تو ہی بتانا. ابو بکر جیسا ہم کہاں سے لے کے، فاروق جیسا کہاں سے لے کے آئے، غنی علی جیسے کہاں سے لے کے آئے، سعد سعید جیسے کہاں سے لے کے آئے، بلال جیسا کہاں سے لے کے آئے، ابو ذر جیسا کہاں سے لے کے آئے، فاطمہ جیسی بچیاں کہاں سے لائے، خدیجہ جیسی مائیں کہاں سے لے کے آئے، عائشہ جیسی کہاں سے لے کے آئے. اے کریم اللہ سارے مجرم ہیں، سارے ہی نوبے. اے کریم اللہ نیک لوگوں کا تو رب ہے، تم گنہگاروں کا بھی تو ہی ہے اللہ. اے کریم اللہ ایک ماں باپ کی 10 اولاد ہوتی ہے، اس میں 2-4 نافرمان بھی ہوتی ہے، ہوتی تو ماں باپ ہی کی ہے. اے کریم اللہ ماں باپ ناراض بھی ہو جائیں، بچہ کتنی ہی بڑی غلطی کرے پھر ماں باپ اسے معاف کر دیتے ہیں.
اے رحیم اللہ تو بہت بڑا رحم کرنے والا ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اے کریم اللہ ہم بڑے دھتکارے ہوئے، بڑے ستائے ہوئے، بہت زیادہ پٹے ہوئے اے کریم اللہ تیری بارگاہ میں رو کر کے آئے ہیں، اے کریم اللہ تھکار کے آئے ہیں، بڑے ہی ہار کے آئے ہوئے ہیں، اے کریم اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تو اپنا رحم متوجہ فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے پیارے ماں باپ کے گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرما۔ ہم ان کی طرف سے بھی استغفار کرتے ہیں، ہماری اولاد کی طرف سے بھی استغفار کرتے ہیں، ہمارے معصوم بچوں کے گناہ معاف فرما، ہمارے بھائی بہنوں کے گناہ، ہماری اولاد کے گناہ معاف فرما، ہمارے دوستوں کے گناہ معاف فرما، ہمارے اساتذہ کے گناہ معاف فرما۔ پوری امت کے سب سے بڑا مسئلہ اللہ گناہوں کی معافی کا ہے، گناہوں کی معافی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اے کریم اللہ ہمیں پتہ ہے تو معاف کرنے والا ہے، ہمیں پتہ ہے تو معافی کو پسند کرتا ہے، سچی توبہ پر تو معافی کا اعلان کرتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے اس مسجد کے اندر بے شمار فرشتے ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے لیکن فرشتے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اے کریم اللہ فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہوں گے، اللہ ان کی آمین قبول فرما، ہمارے گناہ معاف۔ کوئی نیک ہوتا تو ہم اس کو ضرور تیرے سامنے رکھتے، ہم سارے ہی مجرم ہیں، سارے ہی مجرم ہیں۔ اے کریم اللہ تو ہی بتانا نیک ہم کہاں سے لے کے آئیں، کہاں سے لے کے آئیں۔ کسی ایک کا آنسو تجھے پسند آیا تو سب کے معاف فرما دے، کسی ایک کا رونا تجھے اچھا لگا اور سب کے گناہ معاف فرما دے۔ بہن بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، مائیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، معصوم بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ بہت سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے کریم اللہ دانی وہ ہوتا ہے، سخی وہ ہوتا ہے جس کا حق نہ ہو اس کو بھی عطا کرے، تو سخیوں کا سخی ہے۔ اے کریم اللہ اتنے سارے لوگوں میں کوئی تو تیرا پسندیدہ ہوگا، کسی کا ہاتھ اٹھانا تجھے پسند آیا ہوگا۔ اے کریم اللہ کوئی ایک ہاتھ تجھے اچھا لگا ہو، کسی ننھے سے ہاتھ کو پسند کر لے۔ اے کریم اللہ ہماری جھولیوں بھی مغفرت کی بھیک ڈال دے، ہمارے لیے بھی مغفرت کے فیصلے فرما دے، مغفرت کے فیصلے مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ دنیا ہمیں اچھا کہتی ہے، اے کریم اللہ تو بہتر جانتا ہے ہم کتنے گندے ہیں، گندی نالی کے کیڑے ہیں، جہاں سے گزرتے ہیں گندگی لکیر کھینچتے جاتے ہیں۔ اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے کریم اللہ اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں ہو پاتا ہے، ہم سے نہیں ہو پاتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے الٹا سلٹا ہوتا ہے، سب ٹیڑھی لکیریں ہیں، الٹی سلٹی لکیریں ہیں، تو قبول کر لے تیرا کرم ہوگا، تیرا فضل ہوگا ہمارے